بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حسب بھی بے مثال ہے اور آپ کا نسب بھی بے مثال ہے۔ تمام انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کا شرف اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرما رکھا ہے، اور آپ کے بیٹوں کو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ رب العالمین نے جنتی نوجوانوں کا سردار ہونے کا منصب عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جن کی زوجیت میں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستی ہیں، سارے جہان کی خواتین سے افضل اور برتر ہیں۔ احادیث کے اندر آپ کے محامد، آپ کے محاسن، آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب اتنے ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتے۔ ایک عام انسان، ایک عام ادیب، ایک عام شاعر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی منقبت میں کتنی ہی گوہر ریزی کیوں نہ کر لے، وہ کسی ایک حدیث کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس سے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو بس میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ کتنی عظمت مآب بات ہے کہ ان کو نبی علیہ السلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتیں تو نبی علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کی پیشانی پر آپ شفقت سے بوسہ دیا کرتے تھے اور اتنا نوازا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بھی فرما دیتے، فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی نشست پر عزت اور احترام کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے کے جاتے تو وہ بھی نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتیں اور آپ کے دست اقدس کو بوسہ دیتیں اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھیں۔ اس معاشرے میں، جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ایسے معاشرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بتایا کہ خواتین کی عزت کیسے کی جاتی ہے، بیٹیوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے، بیٹیوں کو شفقت اور پیار کیسے دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ کائنات وہ بافضیلت خاتون ہیں کہ جن کی سیرت پوری بشریت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے رہتی دنیا تک کے تمام خواتین کو یہ درس دیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہو تو کیسے کرنی ہے، اگر والد کے گھر میں زندگی گزارنا ہو تو کیسے گزارنا ہے، اور شوہر کے گھر میں زندگی بسر کرنی ہو تو کیسے بسر کرنی ہے، اور بچوں کی تربیت کا انداز اپنانا ہو تو کس انداز میں بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ دین کی راہوں میں اگر مشکلات سے نمٹنا ہو تو ان مشکلات سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے، رازداری کے معاملات ہوں تو ان معاملات کو کیسے احسن طریقے سے سر انجام دیا جا سکتا ہے، نامحرموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہو تو کیسے حیا اور عفت کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، اور سخاوت کرنی ہو، غریبوں پر خرچ کرنا ہو، مساکین پر خرچ کرنا ہو، یتیموں پر خرچ کرنا ہو، بے نواؤں کی مدد کرنا ہو، تو یہ ساری باتیں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے سیکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شرم و حیا کا نور عطا فرمائے
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔